اچھا، اب ہم آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا لیتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے. ہم مختلف چونکہ لے رہے ہیں، مغفرت کی دعا بھی لی ہم نے، نماز کو قائم کرنے کی دعا بھی لی، علم اور دانش کے لیے بھی دعا لی، تو مختلف یعنی اس سے پتہ چلے گا کہ انبیاء جو ہے نا، تمام انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھیں تو انبیاء نے ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی طلب کی ہے. اب یہ دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تھوڑا سا میں ہسٹری بتا دوں، اگر اس کے اندر تاکہ وہ فریم آ جائے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں اس پوزیشن پر تھے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں، ہم عام زبان میں جسے کہتے ہیں مسجد کے خطیب یا خادم جو کہتے ہیں، جو مسجد میں ہوتے ہیں عام طور پر، مولوی صاحب جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں. تو جو بنی اسرائیل میں جو معبد ہوا کرتا تھا، جو مسجد تھی جس میں لوگ نماز پڑھتے تھے، اس مسجد کے خادموں میں بہت سارے خادم تھے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، مسجد میں ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے. دیگر دوسرے خادم بھی تھے مگر وہ پیغمبر نہیں تھے، یہ پیغمبر تھے اللہ کے. حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کو ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش کے بعد مسجد کے سپرد کر دیا. اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے. اب چونکہ واقعے کے اندر واقعہ کھل رہا ہے تو پتہ نہیں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا. الفاظ نماز اور مسجد کر رہے ہیں تو میں الفاظ نماز اور مسجد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی عبادت کی ہے تو نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. میں اس کو ریفر یوں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے، بیشتر انبیاء نے نماز پڑھی. سارے انبیاء نے پڑھی ہے. میں نماز کا جب پوائنٹ آئے گا تو میں قرآن سے اس کو ثابت کر دوں گا کہ ہر ایک. تو چونکہ ہم مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے پیغمبر تھے، وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ جس جگہ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اللہ کی عبادت مسجد تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کرتے تھے. یہود اور نصارہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جس مسجد کے اندر موجود تھے، اس مسجد کے رہبر رہنما کہہ لیجیے آپ، اس مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کو مسجد کے سپرد کر دیا گیا، معبد کے سپرد کر دیا. معبد بھی کہا جاتا ہے، معبد کا مطلب جہاں عبادت کی جائے. اس معبد کے سپرد حضرت مریم علیہ السلام کو کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک پوری اسٹوری ہے کہ کیوں کیا گیا. تو حضرت مریم کی پرورش کے لیے ان تمام جو خادم تھے اس معبد کے، ان خادموں میں یہ بات ہوئی کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا، یعنی کس کے زیر نگرانی یہ بچی پرورش پائے گی. تو اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا. اس زمانے میں قرعہ ڈالنا اس طرح ہوتا تھا کہ یہ جو خادمین تھے، یہ اللہ کی کتاب کو جس قلم سے لکھا کرتے تھے وہ قلم ایک نہر میں پھینک دیا کرتے تھے. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ تاریخ سے نہیں بتا رہا، قرآن میں. وہ قلم پھینک دیا کرتے تھے ایک نہر میں، بہتی نہر میں قلم پھینک دیتے تھے. جن خادمین کا یا جن لوگوں کا قلم جو ہے وہ بہہ جاتا تھا، اس کا مطلب ان کا قرآن میں نام نہیں نکلا. اور جس کا قلم اس فلو کے باوجود اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا تھا اس کا نام نکل آیا. تو اس بچی کی پرورش کس کو کرنی ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا کریں، کیونکہ حضرت زکریا پیغمبر ہیں. تو وہ تمام جو خادمین تھے انہوں نے جب قرعہ ڈالا، اپنے اپنے قلم پھینکے نہر میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ ٹھہر گیا ایک جگہ پر، اور یوں حضرت مریم حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی. حضرت مریم ایک پیغمبر کی زیر نگرانی انہوں نے پرورش پائی. ظاہر ہے کیا ہی پرورش ہوگی، حکمت، اس میں حکمت، وزڈم، آپ کہہ لیں اخلاق، پاکیزگی، طہارت، سب کچھ ہوگا. جب حضرت مریم جوان ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار
ان کے حجرے میں جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے حضرت مریم عبادت کر رہی ہیں اور ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جس کا موسم نہیں ہے، اور وہ پڑے ہوئے ہیں اور تازہ ہیں۔ حضرت زکریہ کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ حضرت زکریہ نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا یہ مجھے میرے رب نے دیے۔ اور یہ قرآن کے ہیں ساری، یہ اچھا یہ الگ الگ مقامات پر ہیں، کیونکہ ایک جگہ ایک آیت ہے ایک جگہ دوسری، تو پورے قصہ اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مجھے میرے رب نے دیے۔ یہ وہی حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے تھے، اور جب ان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ جب تو مریم کو بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے، حالانکہ میری عمر بہت زیادہ، یعنی بن موسم کے پھل جب اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑی دل سوزی اور بڑی درد مندی کے ساتھ دعا کی، اور وہ یہ دعا ہے جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ ان دونوں مقامات پر یہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کی دعا کا ٹکڑے، ایک جگہ الگ ہے ایک جگہ دوسرا ٹکڑا ہے، چونکہ دونوں کا کانٹیکسٹ ایک ہی ہے، ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ بہت سمپل سی دعا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ربی حبلی مجھے عطا فرما، من لدنک ذریۃ طیبہ، تیری بارگاہ بہت بڑی ہے، اس تیری بارگاہ میں سے مجھے اولاد طیب عطا کر، صالح اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ کتنے سمپل طریقے سے عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ انبیاء آیت 89 میں اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ بے شک تو دعا کا سننے والا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، یہ بڑا بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن نہیں رہا، نہیں، بے شک تو سننے والا ہے، تو میری دعا قبول کر۔ اور اس میں ایک اور پیغام بھی ہے، وہ پیغام پہ میں آگے آتا ہوں۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 89 میں حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے تسلسل میں ہے رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی تو ہے اصل میں وارث، اور تیری وجہ سے ہی میری وراثت قائم ہوگی یا میری آگے نسل چلے گی، تو یا اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی ایسا مت کر میرے ساتھ کہ میری نسل یہاں ختم ہو جائے۔ یہ بھی بڑی التجا کے انداز میں۔ ان دونوں دعاؤں میں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ بظاہر دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے اسباب ختم ہو چکے ہیں، یعنی حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے اسباب تو پورے مہیا کریں، اسباب اور وسائل اور تدابیر ضرور کریں، لیکن مایوس کبھی نہ ہوں۔ یہ پیغام ہے اس دعا کا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ یہ بھی پوری سائنس کہتی ہے نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ بھائی اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب دعا مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ سکتے تھے، نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یا اللہ تو بن موسم کے جب پھل ادھر دے سکتا ہے تو ایک پھل ادھر بھی دے سکتا ہے، تو وہ مایوسی نہیں ہوئی۔ اور اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ بیٹا وہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹے کی بشارت دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا نام تجویز کیا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جس دن وہ پیدا ہوگا اس دن سلامتی ہے، اور جس دن وہ اس دنیا سے جائے گا اس دن بھی سلامتی ہے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد مانگی، اتنی زبردست بات بتائی بے غلام علیم، کہ علم والا ہوگا وہ شخص، اور وہ سلامتی والے دن پیدا ہوگا، اور سلامتی والے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا،
اور اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. یعنی اس پوری تاریخ میں دیکھ لیں تو اس سے پہلے کسی یحییٰ نام کا کوئی شخص کبھی نہیں گزرا. یہ اللہ نے تجویز کیا تھا، خاص طور پر آسمانوں سے نازل ہوا نام وہ یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا عطا کیا بلکہ اس بیٹے کو بھی پیغمبری کا درجہ دیا. حضرت زکریا کو بیٹا بھی دیا اور اس کے آنے پہ بھی سلامتی ہے، جانے پہ بھی سلامتی، اور اس کو پیغمبر بنایا. یحییٰ کا مطلب بھی سمجھاتے جائیے. یحییٰ کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی پانے والا، زندہ رہنے والا، حیات، زندہ رہنے والا. یعنی اس کا نام، اس کا کام وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ زندگی پانے والا. اور بھی اس کے بہت سارے آف شوٹس ہیں، میننگ ہیں، لیکن بنیادی مطلب یہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا اور یہ بڑی پیاری دعا ہے. اور آپ دیکھیں تاریخ اگر دیکھیں گے تو یہ دو ایسے پیغمبر ہیں، ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑھاپے کی حالت میں جو ہے دونوں کو بیٹے عطا کیے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی کیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت زکریا کو بھی کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام.